ہم سب کو فی نصیب فرمائے. اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مستورات کے جو پروگرام ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم مردوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ تو بہت ہوئے اور ہم نے بڑے بڑوں کی باتیں سنی. اور جب سے یہ ریسیور کا سسٹم آ گیا تو اب تو گھر بیٹھے عورتیں ہر پروگرام کو سنتی ہے, ہر عالم کی بات کو سنتی ہے. لیکن میں اپنی ماں بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سننا کب تک ہوگا, کب وہ دن آئے گا کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف طور پر فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا کہ میرے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے اور میرے نزدیک ہدایت والا آدمی وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سنے فیتبعون احسنہ اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. تو اصل چیز میری ماں بہنیں سننا نہیں ہے. اور اسی طرح میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اصل چیز سننا نہیں. آج تو بیانات کا سننا بھی خواہشات نفس کی بنا پر ہو گیا. اسی لیے میں ایک مرتبہ ہمارے گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے کوسمبا, وہاں پر 10 دن مسلسل علماء کا بیان تھا. آخری دن میرا بھی بیان تھا. تو آخری دن جب میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک بات بتائی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری دن میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ اب جب 10 بیان ختم ہوں گے, اب کسی جگہ پر ہمارے نوجوان جمع ہوں گے, ہماری ماں بہنیں جمع ہوگی اور آپس میں پھر یہ بات ہوگی کہ کس کا بیان سب سے اچھا تھا. یہ 10 علماء آئے تھے, ان میں سب سے اچھا کس کا بیان تھا, جس کا بیان اچھا تھا اس کو آئندہ مہینے پھر ہم بلائیں گے. تو یہ تو بیان کرنے والے کا امتحان, اس کا ایگزام ہو گیا. لیکن کبھی ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ آپس میں بیٹھے اور سوچے کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی, فلاں عالم نے یہ بات کہی, فلاں نے یہ بات کہی, تو ان باتوں میں سے کون سی بات میری زندگی میں آئی اور کون سی بات اب تک میری زندگی میں نہیں آئی. میرے بھائیو, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے. اللہ ایسا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی باندی کے ساتھ ان کو عشق ہو گیا. کسی کی باندی تھی, اس کے ساتھ ان کو عشق ہو گیا. اب اس باندی نے کہہ دیا کہ رات کو فلاں جگہ پر اتنے بجے ہماری ملاقات ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں چونکہ ایک نوجوان تھے, محدث نہیں تھے, بعد میں چل کر انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے محدث بنے. یہاں تک کہ اتنے بڑے محدث ہوئے کہ جتنی بھی حدیث کی مسانید کی کتابیں ہیں ان سب میں ان کا نام راوی کے طور پر ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس باندی نے کہہ دیا کہ رات کو اتنے بجے میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچ گئے. اب پوری رات جاگتے رہے لیکن وہ باندی نہیں آئے. ہر نوجوان جانتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت, کہ وہ عبداللہ ابن مبارک کی کیسی کیسی گھڑی گزرتی ہوگی, اس لیے کہ ہر گھڑی کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کہ میری محبوبہ ابھی آئے گی, وہ باندی ابھی پہنچے گی, وہ عورت ابھی پہنچے گی. لیکن پوری رات گزر گئی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی. جب فجر کی اذان ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اندر کا ضمیر, اندر کا دل کہتا ہے کہ تو ایک مخلوق کے واسطے کھڑا رہا, اگر تو میرے واسطے کھڑا ہوتا تجھے جنت نصیب ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا. کتابوں میں لکھا ہے غیب سے آواز آتی ہے, قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. غیب سے آواز آتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کیا ابھی بھی تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تو خدا کے سامنے جھک جاوے. میرے بھائیوں, یہ علماء کرام جتنی باتیں بتاتے ہیں, میری ماں بہنیں اس کو نوٹ کر کے رکھے اور اس کو اپنے دل میں جمع کر رکھے کہ کل قیامت کے میدان میں سوال ہوگا کہ میرے بندے تیرے پاس آئے تھے, تجھے ساری باتیں بتا کر گئے, پھر بھی تیرے دل نے اس کی گواہی نہیں دی کہ تو خدا کے سامنے جھک جاوے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والی بن جاوے. میرے بھائیوں, کیا اس کہنے میں اب کمی رہی کہ نماز پڑھا جائے؟ ہر عالم نے اور قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کون ایسا ہوگا جس نے نماز پڑھنے کے بارے میں نہ کہا ہوگا؟ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اس سے بڑی غفلت ہوتی ہے. اور اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسی تیزی کے ساتھ ہماری نماز ہوتی ہے کہ 4 منٹ کے اندر 4 رکعتیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر 10 منٹ باقی ہے تو کہتے ہیں بہت وقت باقی ہے, ابھی تو بہت وقت باقی ہے, جب 2 منٹ 4 منٹ باقی ہوگی اس وقت سنت کو ادا کر لیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ نماز سے محبت ہونا تو بہت ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے. تو نماز اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
فرمائے. اور میرے بھائیوں نماز کو بڑے سکون کے ساتھ خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ پڑھو. یہاں آنے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے واقف نہیں, اس لیے نماز کو بہت خشوع کے ساتھ پڑھے. روایت کے اندر ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک صحابی دیہات کے رہنے والے مسجد نبوی میں تشریف لائے. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں, ہمارے نبی کو سلام کرتے ہیں اور ایک کنارے پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ جب واپس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے نبی کہتے قم فصلی فإنک لم تصلی, کہ کھڑے ہو جاؤ, جا کر پھر نماز پڑھو, اس لیے کہ ابھی تک تم نے نماز نہیں پڑھی. تو جو نماز تیزی کے ساتھ صحابی نے پڑھی, جن کے دل میں اللہ کے رسول کی وہ محبت تھی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا قم کھڑے ہو جاؤ, فصلی جا کر نماز پڑھو, فإنک لم تصلی تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. تو میرے بھائیوں ہمارے نبی نے کیسے مشق کرائی, ہم میں سے کوئی ہوتا تو ناراض ہو جاتا. روایت کے اندر وہ صحابی گئے لیکن عادت تھی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی, پھر 2 رکعت جلدی جلدی نماز پڑھی, پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ, فصلی پھر نماز پڑھو, فإنک لم تصلی, اس لیے کہ جو نماز تم نے پڑھی خدا کے یہاں قبول نہیں ہوتی. روایت کے اندر وہ صحابی پھر گئے, پھر جا کر نماز پڑھتے, لیکن عادت ہے جلدی نماز پڑھنے کی. پھر ہمارے نبی کے پاس آتے, ہمارے نبی پھر کہتے لا قم کھڑے ہو جاؤ, فصلی فإنک لم تصلی, تم نے نماز پڑھی نہیں پھر نماز پڑھو. اب وہ صحابی بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ 2 رکعت کتنی مرتبہ پڑھو. اللہ کے رسول سے پوچھتے کیف اصلی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں کیسے نماز پڑھوں. وہ صحابی پوچھتے کہ اللہ کے رسول میں کیسے نماز پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائے خود کھڑے ہو جاتے اور فرماتے دیکھ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز پڑھنا. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کھڑے ہو جاتے, فقام طویلا ورکع طویلا, قیام کرتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ, رکوع کرتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ, اور جب نماز ختم کرتے ہیں اس صحابی کو بڑے پیار سے کہتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ زندگی میں جب نماز صحیح ہوگی تو دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. جب تک نماز کے اندر خرابی ہے تو دوسرے اعمال کے اندر بھی خرابی ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ نے کلام پاک میں صاف فرمایا کہ اگر نماز کی عادت ہو گئی تو تمہارے گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے, گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤ کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں 2 اعتبار سے بہت پریشان ہیں. آج ہم اس امت کے اوپر ایک نظر دوڑائے تو 2 اعتبار سے بہت پریشان ہیں, یا تو گھر کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے. بھائی 2 ہی پریشانی ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اعتبار سے پریشان کہ وہ تعویذ لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, بیوی میری بات نہیں مانتی, اور بیوی کہتی میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. تو گھر میں جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان. یا تو پھر کاروبار کے اعتبار سے پریشان کہ ہم نے اکثر انگلینڈ میں تو یہ بات بہت زیادہ سنی کہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان بھی چلتی ہے, کاروبار بھی چلتا ہے, پروفٹ بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے, لیکن معلوم نہیں پیسے کہاں چلے جاتے, برکت نہیں ہے. تو میرے بھائی یہی 2 شکایت ہے نا آج اکثر مسلمانوں کو. 90% مسلمان یا تو گھر کے اعتبار سے پریشان یا کاروبار کے اعتبار سے پریشان. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے, کوئی دین میں کمی رہی؟ ہمارے نبی نے جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, اب اس میں کوئی کمی ہے کہ ہم اس میں کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں؟ اس کی اجازت نہیں, بلکہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے دین میں کوئی چیز بڑھا دی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بدعت ہے, اور جس نے دین میں کوئی چیز گھٹا دی, جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں ظہر کی روزانہ 4 رکعت پڑھتا ہوں اب سے 3 رکعت پڑھوں گا, کافر ہو جائے گا. اگر عقیدہ یہ بن گیا تو دین میں کسی چیز کو نہ تو اب بڑھانے کی گنجائش ہے اور دین میں کسی چیز کو کم کرنے کی بھی گنجائش نہیں. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اور اے نبی تجھ پر میں نے ساری نعمت مکمل کر دی, اور میں نے اسلام کو پسند کر لیا. اب کسی ولی کو اور کسی نبی کو بھی اجازت نہیں کہ دین میں کوئی چیز بڑھائے یا دین میں کوئی چیز گھٹائے. تو میرے بھائیو سوچو, جب ہم دنیا میں گھر کے اعتبار سے پریشان اور دکان کے اعتبار سے پریشان, اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا,
خدا فرماتا دین مکمل ہو گیا تو اس کا علاج تو ضرور بتایا ہوگا، بھائی بتایا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا کہ تیرے گھر کے فتنے کیسے دور ہوں گے اور تیرے دکان کی برکتیں کیسے شروع ہوگی، اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا. عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ بھائی علاج بتاؤ، آپ عمل کرو گے؟ بھائی میں جانتا ہوں آپ کا روزہ، لیکن انشاءاللہ کہنے میں تو شاید روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن بہت گھبراتے ہیں. میں دیکھا جب یہ دعا کی جاتی اللہ ہمارے مال میں برکت نصیب فرما تو انگلینڈ والے بڑے زور سے آمین کہتے اور کہتے اللہ 3 دن کے لیے ہمیں جماعت میں نکالے، تو کوئی آمین نہیں کہتا، ڈرتا قبول ہو جائے گی تو جانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے داماد اور ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کتنے پیار سے کہا کہ اے علی، جب صبح ہو جائے 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا. اے علی، 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا، تیرے گھر کے فتنے ختم ہو جائیں گے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، 2 رکعت فجر کی فرض نماز مسجد میں جا کر صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، تیرے کاروبار میں بھی برکت شروع ہو جائے گی. میرے بھائیوں، یہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمل کرنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے فتنے تو کچھ نہیں تھے، لیکن 2 رکعت فجر کی فرض نماز میں نبی کے پیچھے جا کر پڑھتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک کھجور 13 دن تک میں کھایا کرتا تھا، ایک کھجور 13 دن تک میں کھایا کرتا تھا. میرے بھائی، آج تو جتنا بھی ملا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ انسان اتنا لالچی ہے، اتنا لالچی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کو ایک پوری وادی سونے کی مل جائے، پوری وادی گولڈ سونے سے بھر کر مل جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَتَمَنَّا أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وہ تمنا کرے گا اللہ مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے تو 2 وادی چاہیے، مجھے تو سونے کی 2 وادی چاہیے. روایت کے اندر ہے کہ اللہ اس کی بات کو سنے گا، کہے گا جا تجھے میں 2 وادی سونے کی دیتا ہوں. تو لَيَتَمَنَّا أَن يَكُونَ لَهُ 3 أَوْدِيَةٌ، تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تو 3 وادی سونے کی چاہیے. ہمارے نبی فرماتے انسان اتنا لالچی، اتنا حریص ہے، جتنا اس کو دیں گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اگر اس کو پیٹ کو بھرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. وہ قبر کی مٹی ہے کہ قبر میں جائے گا تب منہ بند ہوگا، ورنہ جب تک سانس رہے گی وہاں تک وہ مانگتا رہے گا. اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. میری ماں بہنیں، میں خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بھائی کوئی کمی چھوڑی؟ اللہ نے کچھ چیز کے دینے میں کمی چھوڑی؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی چیز کا آج تک شکر ادا نہیں کیا. ہم تو بس یہی اپنی مصیبتوں کو دیکھتے رہے. آج انسان کی عادت ہے کہ اپنی نعمتوں کو کبھی نہیں دیکھے گا، اپنی مصیبتوں کو ضرور دیکھے گا. جہاں کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہاں اس کو ضرور دیکھے گا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے بدلے میں خدا نے مجھے نعمتیں کتنی دی. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی میرے بھائیوں کہ ہم 24 گھنٹے بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو تو تم میری نعمت کو گن نہیں سکتے. اب آپ سوچو گے کہ اللہ نے کون سی نعمت دی؟ ارے میرے بھائی، اللہ نے اتنی قیمتی ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیں. اتنا سوچیں کہ یہ 2 آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے دی. اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا تو ابھی اندھا کر دیتا. اگر اللہ ہمارے گناہ کو دیکھتا تو یہ آنکھ ہم سے چھین لیتا، یہ ہاتھ ہم سے چھین لیتا، یہ پاؤں ہم سے چھین لیتا. میرے بھائیوں، ہمارے بدن کا ایک ایک ٹکڑا اگر خدا لے لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں واپس نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی اگر خدا یہ فیصلہ کر دے کہ میں تجھے اندھا کروں گا، اب دنیا کی کوئی بھی مشینری ہمیں بینا ہی نہیں دے سکتی. اسی لیے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اے انسان کبھی تو اپنی باڈی کو تو دیکھ، اے انسان کبھی تو اپنے جسم کو تو دیکھ. اگر رات کی تنہائی میں اپنے جسم کو دیکھے گا تجھے خدا وہاں بھی نظر آ جائے گا، تجھے خدا کی قدرت وہاں بھی نظر آئے گی. میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو، یہ اٹل فیصلہ ہے. رات کو رو رو کر خدا کے سامنے کہو اللہ تو نے جو کچھ دیا تیرے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے دیا، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تو نے کچھ نہیں دیا.